کوئی گلی ایسی نہیں، کوئی گلی ایسی نہیں، کوئی گلی ایسی نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ادارہ محبان اولیاء ٹرسٹ انٹرنیشنل کے یوٹیوب چینل پر فقیر محمد نعمان قادری چشتی اتاری کی جانب سے تمام ہی سامعین و حاضرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ آپ تمام ہی خیر و عافیت سے ہوں گے اور ربیع الاول شریف کی خاص لمحات کی خاص برکتیں حاصل کر رہے ہوں۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں 12ویں والے آقا نبی نامدار مدینے کے تاجدار رسولوں کے سالار صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت ہے۔ تاریخ کے میں اختلاف ہے، کوئی 8 ربیع الاول کہتا ہے اور کوئی 12 ربیع الاول کہتا ہے، لیکن تمام کی اس بات پر اتفاق ہے کہ ماہ ربیع الاول ہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ولادت سے لے کر وصال ظاہری تک ڈھیروں معجزات میں رہے۔ آپ روزانہ بنام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں سماعت کر رہے ہیں۔ آج جو ہمارا موضوع ہے، جو ہمارا ٹاپک ہے، وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے معجزات ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم کتنے معجزات بیان کریں۔ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، کسی کو 1 معجزہ، کسی کو 2 معجزے اور کسی کو 10 معجزے دے کر بھیجے، لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال کی، رسولوں کے سردار کی، مکہ اور مدینے کے سلطان کی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ پاک نے 1 یا 2 یا 100 معجزے دے کر نہیں بھیجے، بلکہ پاک پروردگار عالم نے سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بولنا معجزہ، آپ کا چلنا معجزہ، آپ کا بیٹھنا معجزہ، الغرض آپ کے ہر عمل کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جھلکتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن حکیم ہے، جو کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں الحمدللہ روشن ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 معجزات میں ادھر بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں۔ جنگ احد کا موقع ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے آپ جنگ میں تشریف لے گئے۔ جنگ میں آپ کو جنگ کے دوران ایک تیر آپ کی آنکھوں میں لگی اور آپ کی آنکھ باہر نکل آئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان نثار صحابی کو پتا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کل شفائے امراض بنا کر بھیجا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر مرض کے لیے شفا ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابی حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی آنکھ کا ڈیلا اپنی ہاتھوں میں لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر مسکرا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مریض ہو تو ایسا ہو اور طبیب ہو تو ایسا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو قتادہ سے کہتے ہیں، ابو قتادہ کیا بات ہے؟ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ کے دوران میری آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا، دنیا میں آپ سے بڑا حکیم کوئی نہیں، یا رسول اللہ کرم فرمائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن اس آنکھ کے ڈھیلے پہ لگاتے ہیں، ابو قتادہ کی آنکھوں پہ لگاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابو قتادہ کہتے ہیں کہ جب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لعاب دہن والی آنکھ میرے آنکھوں میں لگی ہے، مجھے پہلے سے زیادہ روشنی آ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی کا عقیدہ تھا۔ آج ہمارے یہاں کوئی ہو تو وہ کہے کہ اگر شفا لینی ہے تو ڈاکٹروں کے پاس جاؤ، لیکن نہ، صحابی کا عقیدہ اور ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابی کہتے ہیں ہر مرض کے لیے کل شفائے امراض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ صحابہ کو جب کوئی مرض ہوتا وہ حضور کی بارگاہ میں آتے، صحابہ کو جب کچھ چاہیے ہوتا وہ حضور کی بارگاہ میں آتے، کیونکہ وہ وہاں طلب سوال دراز کرتے، حضور اپنی رحمت سے انہیں عطا فرمایا کرتے۔ اور یاد رکھیں، ہم سب کا عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا اولیاء کاملین جو کچھ عطا کرتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے عطا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک پروردگار عالم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل جہاں کے اختیارات عطا فرمائے۔ اسی طرح ہمیں ایک اور معجزہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احادیث کی کتابوں میں دیکھنے اور سننے اور پڑھنے کو ملتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی ہاں، یہ وہی صحابی ہیں جو فرماتے ہیں کہ میرا حافظہ بڑا کمزور تھا۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میرے دل میں اشتیاق ہے کہ میں آپ کی باتوں کو یاد کروں، آپ کے احادیث کو یاد کروں، لیکن میرا حافظہ بڑا کمزور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کالی کملی کی چادر اپنے سینے سے مس کر کے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، اور جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے سینے پہ مل لیا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس دن کے بعد میں کوئی حدیث نہیں بھولا۔ سب سے زیادہ مسلم اور بخاری میں جو احادیث راوی ہیں وہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں فاقوں کی زندگی بسر کر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی دنوں سے کچھ تناول نہیں کیا تھا۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری دعوت کی اور اس دعوت میں ایک پیالہ دودھ کا پیش کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کریم ہیں، میرے آقا علیہ السلام بھوک ہونے کے باوجود بھی ابو ہریرہ کو ارشاد فرماتے ہیں ابو ہریرہ جائیں اور اصحاب صفہ کے جتنے صحابہ ہیں انہیں لے آئیں۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقوق کی تعمیل کرتے ہوئے اصحاب صفہ کے 70 صحابہ کو اس گھر پہ لے آتے ہیں۔ اب جو صاحب مہمان ہیں وہ بھی جو صاحب میزبان ہیں وہ بھی یہ بات سوچتے ہیں کہ ایک پیالہ دودھ ہے، 70 صحابہ تشریف لے آئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، اللہ اکبر یہ دودھ کس طرح پورا ہوگا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا ابو ہریرہ ایک ایک کر کے سب کو دودھ کا پیالہ پلاؤ۔ اللہ اکبر، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں سوچتے ہیں ایک پیالہ دودھ ہے، یہ تو ایک ہی افراد پی لے گا۔ اللہ اکبر، حکم رسول تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کو دودھ کا پیالہ دیا اور کہا پیو۔ وہ صحابی پیٹ بھر کے شکم سیر ہو کر دودھ پیتے رہے، لیکن پیالے سے دودھ ختم نہ ہوا۔ پھر دوسرے صحابہ نے پیا، پھر تیسرے صحابی نے پیا، پھر چوتھے صحابی نے، اس طرح 70 کے 70 صحابہ دودھ سے شکم سیر ہو گئے۔ آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اے ابو ہریرہ آپ پئیں۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دودھ کے پیالے کو اپنے ہونٹ سے لگاتے ہیں اور پیٹ بھر کے دودھ پیتے ہیں، اس کے بعد رک جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور پیو۔ اللہ اکبر، ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اور پینے لگا۔ جب تیسری دفعہ میں نے اپنے منہ سے پیالے کو ہٹایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ اور پیئے۔ اللہ اکبر، ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب پیٹ میں گنجائش باقی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دودھ کو تناول فرماتے ہیں، اس دودھ کو نوش فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کریم آقا ہے۔ تبھی تو آقا اعلی حضرت نے فرمایا کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا۔ اللہ اکبر، یہ کریم مصطفیٰ ہیں اور آن اے ورلڈ آف ون لیڈر ہیں کہ ایسے لیڈر پہلے غلاموں کو پلایا اور پھر خود آپ نے استعمال فرمایا۔ آج کا کوئی لیڈر ہو، آج جس سیاسی قائدین کے آپ اسٹیٹس لگاتے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں، وہ تو گویا آپ سے ہاتھ بھی ملانا پسند نہیں کرتے۔ جن کے ناموں کے جھنڈے آپ لوگوں نے گھروں میں لگائے ہیں، اللہ اکبر، وہ آپ سے ہاتھ ملانا بھی پسند نہیں کرتے، وہ آپ کو نہیں جانتے، آپ ان کے لیے لڑائیاں کر رہے ہوتے ہیں، فساد کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ لیڈر ہیں جو ایک ایک امتی کو جانتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ لیڈر ہیں، اللہ اکبر، وہ گریٹ لیڈر ہیں جو پہلے غلاموں کا خیال کرتے ہیں، پہلے مساکین کا خیال کرتے ہیں، پہلے یتیموں کا خیال کرتے ہیں، پہلے امتیوں کا خیال کرتے ہیں، اور اس کے بعد خود آپ نے دودھ کو اسی پیالے میں نوش فرمایا۔ اللہ اکبر، یہ ہے میرے کریم آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ۔ آپ کے بے شمار معجزات ہیں، آپ کا بہت بڑا معجزہ سفر معراج بھی ہے۔ علماء کہتے ہیں سفر معراج پر جانا بھی حضور کا معجزہ ہے اور سفر معراج سے واپس آنا بھی حضور کا معجزہ ہے۔ اللہ اکبر، حضور کے معجزات پر اگر ہم گفتگو کریں راتیں کم پڑ جائیں۔ کسی نے کہا اگر سارے دنیا کے سمندر کو سیاہی بنا دی جائے اور سارے دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، ان کی شاخوں کو، وہ حضور کی تعریفیں اور مدح بیان کرتے رہیں، لکھتے رہیں، ساری سیاہی ختم ہو جائے، سارے قلم ٹوٹ جائیں، لیکن تیری شان کا ایک باب بھی مکمل نہ ہو پائے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کریم مہینے میں کریم آقا پر خوب خوب درود و سلام پڑھیں۔ انشاءاللہ ادارہ محبان اولیاء ٹرسٹ انٹرنیشنل کے زیر اہتمام 12ویں شب پر انشاءاللہ تعالی 12,12,12,12,12 مرتبہ درود پاک کا عظیم الشان تحفہ 12ویں والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔
زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں اور ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پہ خوب یہ درود پاک کی تعداد کو سینڈ کریں، اس کو آگے تک پہنچائیں اور اس پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں آگے تک پہنچانے میں ہمارے چینل کا ساتھ دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔